اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 33۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ انما بے شک، جزاء سزا، الذین ان لوگوں کی جو یحاربون جنگ کرتے ہیں، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد برپا کرنے کی، ان یقتلوا کہ انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا یا سولی دیا جائے، او تقطع یا کاٹے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مختلف طرفوں سے، او یا یونفوا من الارض جلا وطن کر دیے جائیں، ذالک یہ، لہم ان کے لیے، خزی رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑی سزا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت کے اندر بیان فرمایا قابیل اور حابیل کے قتل کا واقعہ، اور پھر اللہ پاک نے قتل کے جرم کی سنگینی کو بیان فرمایا کہ قتل کتنا سنگین، بھیانک اور بہت غیر معمولی جرم ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرماتا ہے کچھ مزید فساد کی سزائیں۔ ایک تو قتل کی سزا بیان ہو گئی، قصاص، اور اسی کے ساتھ قتل کی سنگینی بھی بیان ہو گئی کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سزاؤں کو بیان کیا ہے۔ فساد کی 4 مختلف سزائیں آیت کے اندر بیان ہوئیں۔ قبل اس کے کہ میں ان سزاؤں کی تفصیل اور اس آیت مبارکہ کی تشریح کروں، آپ پہلے سزاؤں کے نظام کو اور سزاؤں کے نظام کی حکمت کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ جب بھی کہیں جرم ہوتا ہے، اس جرم کے اندر یا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، یا پھر کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہوگی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یا اللہ کی نافرمانی یا کسی انسان کو کوئی نقصان۔ یہ دونوں صورتیں باہم آپس میں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جرم کی نوعیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہو اور انسان کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہو۔ سزا کی مختلف 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے تعزیر، اور سزا کی ایک صورت ہے حد۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یا دنیا کے اور دیگر ممالک کے اندر حد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ہم صرف تعزیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوگا، مثلا تعزیرات برطانیہ، تعزیرات پاکستان، تو ہم صرف تعزیر کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے آپ یہ بھی سمجھ لیں۔ حد میں اور تعزیر میں کیا فرق ہے؟ حد کی جمع آتی ہے حدود، اور تعزیر کی جمع آتی ہے تعزیرات۔ حد اس صورت میں لاگو ہوتی ہے، حد بھی ایک سزا ہے، تعزیر بھی ایک سزا ہے۔ حد اس صورت میں لاگو ہوتی ہے کہ جس سزا کو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہو۔ پوری وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے جس سزا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے، اس سزا کو ہم کہیں گے حد۔ اور جس سزا کو اللہ پاک نے خود متعین نہیں کیا، خود بیان نہیں فرمایا، بلکہ اسے لوگوں کی ثواب دید پر چھوڑ دیا ہے،
اسے مجلس شورا پر چھوڑ دیا، اسے مجلس قانون ساز پر چھوڑ دیا، اس سزا کو کہیں گے تعزیر۔ حد میں اور تعزیر میں ایک اور فرق بھی سمجھ لیں۔ حد اس صورت میں ہوگی جس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایلیمنٹ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حصہ زیادہ ہو۔ جس جرم کے اندر اللہ کی نافرمانی کا حصہ زیادہ ہو اسے کہیں گے حد، اسے جو سزا دی جائے گی اس سزا کو کہیں گے حد۔ اور جس جرم کے اندر اللہ کی نافرمانی کا ایلیمنٹ کم ہوگا، انسانی جان کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا، تو اس صورت میں جو سزا اسے دی جائے گی اس سزا کا نام ہوگا تعزیر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے سزاؤں کو خود بیان بھی فرما دیا ہے اور اس کو کسی حد تک لوگوں کی ثواب دید پر بھی چھوڑ دیا ہے کہ جرم کی نوعیت کو دیکھا جائے گا اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا کا تعین کیا جائے گا۔ آنے والی گفتگو کے اندر یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے یہاں پر جرم کی سزا کو متعین کر کے اسے پھر لوگوں کی ثواب دید پر کیوں چھوڑا۔ یہ بات کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک صورت اور بھی سمجھ لیں، حد اور تعزیر کے علاوہ ایک صورت، وہ ہے قصاص۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا خون کیا گیا ہو تو خون کرنے والے کو یعنی قتل کرنے والے کو قتل کرنا، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ قصاص کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ یا کسی انسان کا قتل کیا گیا یا کسی انسان کو زخمی کیا گیا، اس کے کسی عضو کو ڈیمیج کیا گیا، تو اس صورت میں ڈیمیج کرنے والے کو، اس زخم لگانے والے کو زخم لگایا جائے گا اور اس کا نام بھی قصاص ہی ہوگا۔ حد اور تعزیر کے حوالے سے ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے، حد کی 4 اقسام ہیں۔ حد کی ایک قسم ہے حد زنا، حد کی دوسری قسم ہے حد سرقہ یعنی چوری کی سزا، حد کی تیسری قسم ہے حد قذف یعنی تہمت کی سزا، اور حد کی چوتھی قسم ہے حد خمر یعنی شراب کی سزا۔ اب میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے اجاگر کی ہیں، مختلف 3 قسمیں میں نے واضح کی ہیں، ایک حد اور ایک تعزیر اور ایک قصاص۔ یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے واضح کی، حد اور قصاص یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں اور تعزیر انسانی اختیار پر چھوڑ دی گئی۔ یہ چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے واضح کی کہ آپ یہ بات بخوبی ذہن نشین فرما لیں کہ اس آیت کے اندر حد اور قصاص اور تعزیر سے بھی اوپر کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ یہ عام سزائیں نہیں ہیں، آیت کے اندر حد بھی نہیں ہے، قصاص بھی نہیں ہے، آیت کے اندر تعزیر بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو سزا بیان کی جا رہی ہے اس سزا کا نام ہے محاربہ، کیونکہ یہاں پر جو فساد پھیلایا جا رہا ہے وہ فساد صرف زنا، چوری، تہمت اور شراب اور قتل کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ ان سارے جرائم سے بہت بڑے پیمانے پر یہ جرم ہے۔ اور یہ جرم کیا ہے؟ اس جرم کا نام ہے محاربہ۔ آیت مبارکہ کے شروع میں اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ سزا متعین کی جا رہی ہے؟ یہ سزا حد، قصاص اور تعزیر نہیں ہے، بلکہ یہ سزا ہے محاربہ کی۔ اور یہ کیا جرم ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس فساد سے آپ ایک مطلب سمجھ لیں، فساد کا مطلب ہوگا خوف و ہراس پھیلانا، بد امنی کو پیدا کرنا، لوگوں کے اندر یہ خوف پھیلا دینا کہ انہیں لوٹا بھی جا سکتا ہے، ان کی عزتیں پامال کی جا سکتی ہیں، انہیں آگ میں جلایا جا سکتا ہے، انہیں زخمی کیا جا سکتا ہے، انہیں لوٹا جا سکتا ہے، انہیں چھینا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھیں ڈاکہ زنی کی سزا بیان ہو رہی ہے،
یہاں پر غنڈہ گردی کی سزا بیان ہو رہی ہے، یہاں پر ان مجرموں، ان چوروں، ان ڈاکوؤں، ان لٹیروں کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو سرے عام لوٹتے ہیں، جو چوکوں میں، چوراہوں میں، شاہراہوں میں جو سرے عام لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ جو اللہ کے قائم کردہ امن کے پورے نظام کو تاراج کر رہے ہیں، امن کے پورے نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں، جو گاڑیاں روک کر گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں سے مال چھینتے ہیں، اور اگر لوگ مال دینے سے انکار کر دیں اور لوگ آگے سے فائٹ کریں، لوگ اپنا مال، اپنی جان محفوظ کرنے کے لیے دفاع کریں، تو وہ انہیں جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ یہ ان مجرموں کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو سرے عام لوٹتے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، اگلی آیتوں کے اندر یہ بات آ بھی جائے گی، اسلام نے چوری کی سزا بیان کی ہے، وہ ایک عام نوعیت کی چوری ہے، وہ ایک عام نوعیت کا جرم ہے۔ مثلا ایک شخص نے اگر چوری کی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، چوری کی سزا یہی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن یہاں جس جرم کی سزا بیان ہو رہی ہے وہ صرف چوری نہیں ہے، چوری اور ڈاکے میں فرق یہ ہے، چوری ہے خفیہ طور پر، چھپ چھپا کر لوگوں کا مال لوٹنا، یعنی ایک شخص رات کو سویا ہوا ہے تو اس کے گھر سے اس کی نظروں سے بچ کر مال اٹھا لینا، یہ ہے چوری۔ ایک شخص گھر پر موجود نہیں ہے اور اس کا مال اٹھا کے لے جانا، ایک شخص اپنے مکان کے اندر سویا ہوا ہے اور اس کی بے خبری کے اندر، اس کی نیند کی حالت کے اندر اس کا سامان اٹھا کر لے جانا، یہ چوری ہے۔ اس کی سزا عام نوعیت کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن یہاں پر جو سزا بیان ہو رہی ہے، یہ سزا اللہ رب العالمین نے شدید بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے گا اللہ پاک کے انداز کو، اللہ پاک نے اسی لیے اس فساد کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے تعبیر کیا کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھی سیدھی اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ معاشرے کے اندر، کسی بھی بستی کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر خوف و ہراس کو پھیلا دینا، لوگوں سے مال لوٹ لینا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ ایک چور میں اور ایک ڈاکو میں فرق کیا ہے؟ ایک چور نے صرف چوری کی ہے، وہ مال اٹھا کے لے گیا ہے، اس نے خوف و ہراس نہیں پھیلایا، اس نے ایک آدمی کے ذہن کو ٹارچر نہیں کیا، ایک آدمی کو پریشانی کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ لیکن جو سرے عام لوگوں سے مال لوٹ کے لے کے جا رہا ہے، وہ تو لوگوں کے ذہنوں کو پریشان بھی کر رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جب ایک آدمی کی گردن کے اوپر بندوق کی نوک رکھی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے، تو اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کے وجود کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ایک شدید خوف کی کیفیت اس آدمی کے وجود کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے چوری سے محاربہ کی سزا زیادہ بیان کی ہے۔ اب دیکھیے گا ان سزاؤں کو، 4 سزائیں یہاں پر بیان کی گئیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان یقتلوا، پہلی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، دوسری سزا یہ ہے کہ یا انہیں سولی دیا جائے، انہیں ہینگ کیا جائے، ان کی لاش کو لٹکا دیا جائے، تیسری صورت، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے، بایاں پاؤں کاٹا جائے، ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پاؤں، مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں۔ چوتھی سزا دیکھیے گا، او یونفوا من الارض، یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ اب یہ جو سزاؤں کے اندر اختیار دیا جا رہا ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہ جج کا کام ہے کہ وہ دیکھے جرم کی نوعیت کیا ہے، اور وہ جرم کی اس نوعیت اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے سزا کا تعین کرے۔ جج کا کام ہوگا کہ وہ سزا کا تعین کرے۔ لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اختیار نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہاں پر مختلف سزاؤں کو اللہ پاک خود طے فرما رہا ہے۔ دیکھیے گا کیسے، اگر مال لوٹنے والے نے
مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا تو اس صورت میں اسے قتل بھی کیا جائے گا اور اسے سولی بھی دیا جائے گا، اس کی لاش کو کسی چوک میں کسی چوراہے میں لٹکایا بھی جائے گا اور اسے شدید نوعیت کی سزا دی جائے گی۔ یقتلوا کے اوپر جو تشدید ہے، جو شد آ رہی ہے، وہ شد اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس قتل کی سزا کو، یعنی اسے جو قتل کیا جائے گا بطور سزا، وہ ہلکے پھلکے طریقے سے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے قتل کی شدید سزا دی جائے گی، اسے عبرت ناک سزا دی جائے گی، اسے سبق آموز سزا دی جائے گی، اس کی سزا کو بطور عبرت بنایا جائے گا کہ کسی اور آدمی کو یہ جرم کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ اور اگر لوٹ مار کرنے والے نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے صرف مال لوٹا ہے، کسی چوک میں کسی چوراہے میں گن پوائنٹ کے اوپر کسی سے مال لوٹا ہے، تو اس صورت میں اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں گے۔ اور اگر اس نے نہ کسی کا مال لوٹا نہ کسی کو قتل کیا، بس خوف و ہراس پھیلا کر وہ چلا گیا، تو اس صورت میں اسے جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے، اسے قید میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اب یہاں میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین جو کہ بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ اتنی شدید نوعیت کی سزاؤں کو کیوں بیان فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا، جرم رکتا ہی تب ہے جب اس جرم کی نوعیت کے مطابق اس جرم کی سزا متعین کی جاتی ہے اور مجرم کو اس کے انجام سے دوچار کیا جاتا ہے، تو پھر جرائم کی ریشو معاشرے کے اندر کم ہو جاتی ہے یا سرے سے ختم ہو جاتی۔ جب کسی معاشرے کے اندر مجرم دندنا رہا ہو، جب مجرم سر عام بازاروں کے اندر گھوم پھر رہا ہو اور اسے کوئی پکڑنے والا، کوئی سزا دینے والا نہ ہو، تو پھر معاشرے کے اندر بے سکونی، بد امنی پھیلتی ہے، معاشرے کی تجارت ختم ہو جاتی ہے، معاشرے کی معیشت ختم ہو جاتی ہے، اس ملک کی ترقی رک جاتی ہے جس ملک کے اندر انارکی ہو، جس ملک کے اندر بد امنی ہو، جس ملک کے اندر دہشت گردی ہو، جس ملک کے اندر خوف و ہراس ہو۔ یہ تجارتی شاہراہیں ہوتی ہیں، تجارتی شاہراہیں، جن شاہراہوں کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے، ٹریڈ کی جاتی ہے، یا سمندری راستے ہوتے ہیں جن راستوں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ، درآمدات اور برآمدات کا کام ہوتا ہے۔ اگر بحری جہازوں کو لوٹنے کا عمل شروع ہو جائے، اگر تجارتی قافلوں کو لوٹنے کا عمل شروع ہو جائے، تو پھر کون ایسا تاجر ہوگا کہ جو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر تجارت کرنے کے لیے جائے گا؟ وہ تو تجارت سے توبہ کر لے گا، وہ تو تجارت کرے گا ہی نہیں۔ جب تجارت ہوگی ہی نہیں تو پھر معیشت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو بد امنی اور جو انارکی اور جو قتل و غارت گری اور خون ریزی اور دنگا فساد پھیلا ہوا ہے اور ملک کی معیشت گر چکی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مجرموں کو ہمارے ہاں سزا نہیں دی جاتی۔ یہ اسلامی سزائیں اگر نافذ کر دی جائیں تو جرائم ختم ہو جائیں گے، جرائم کی جڑ کٹ جائے گی۔ اگر یہ سزائیں صحیح روح کے ساتھ نافذ کر دی جائیں، ان کی امپلیمنٹیشن کر دی جائے، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ جرائم کا خاتمہ نہ ہو۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساد پھیلانے والوں کو یہ سزائیں دی۔ ایک دفعہ ایک قبیلہ آیا مدینہ طیبہ کے اندر اور اسے مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ناموافق لگی، تو وہ بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ فلاں چراگاہ کے اندر جائیں اور اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ انہیں جو بیماری لگی ہوئی تھی، اس بیماری کا علاج اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب میں تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے۔ صحت یاب ہو جانے کے بعد وہ اسی چراگاہ کے اونٹوں کو، اونٹنیوں کو بھگا کے لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں پکڑا جائے۔ سو انہیں گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان مجرموں کو سزا دی جائے۔ یہ قبیلہ ارینا کے لوگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو سزا دی وہ سزا یہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں ڈالی جائیں،
یہ دونوں سزائیں دینے کے بعد پھر انہیں تپتے ہوئے صحرا کے اندر چھوڑ دیا گیا اور اسی تپتے ہوئے صحرا کے اندر وہ موت سے دوچار ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ لوگ چونکہ صرف چور ہی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں سزا ہے، یعنی دنیا کے اندر ان لوگوں کو کوئی پروٹوکول نہ دیا جائے، کوئی عزت نہ دی جائے، کوئی عہدہ نہ دیا جائے، کوئی منصب نہ دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبلی، اس سے پہلے، آن تقدروا، کہ تم قابو پالو، علیہم، ان پر، فعلموا، تو جان لو، خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا، رحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بات واضح فرما دی کہ جب تک وہ عدالت کے اندر پیش نہ ہو جائیں، جب تک انہیں پکڑ نہ لیا جائے، انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، اس سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیں، گرفتاری سے پہلے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو پھر انہیں تم سزا نہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ پہلو ذہن نشین فرمائیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو محاربین میں شامل رہا ہو، دنگا فساد پھیلانے میں شامل ہوا ہو، خوف و ہراس پھیلانے میں شامل ہوا ہو، قتل و غارت گری، لوٹ مار میں شامل ہوا ہو، اور وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد اب اسے سزا تو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ توبہ اسے گرفتار ہونے سے پہلے کرنی ہوگی۔ اگر وہ گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اب اس کی توبہ ناقابل قبول ہوگی، کیونکہ جب وہ گرفتار ہو گیا تو اب اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا۔ گرفتاری سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اس کی وہ توبہ قابل قبول ہوگی، اسے سزا نہیں دی جائے گی، مگر اگر اس نے مال لوٹا ہے تو وہ لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ پہلو بھی ہے کہ اگر وہ خود اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے تو پھر اللہ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اگر اس نے مال لوٹا ہے تو وہ مال اسے واپس کرنا ہوگا، اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسے یا قصاص ادا کرنا ہوگا یا دیت ادا کرنا ہوگی، اور اگر کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کی سزا اسے بھگتنا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ